عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال جو بالکل محتاج تعارف نہیں ہے، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں، ان کے اشعار ہر زبان پر ہیں۔ ہر خطیب اپنے خطبے کا آغاز علامہ اقبال کے اشعار سے کرتا ہے بطور تمہید۔ ہر مقرر، کسی بھی اسٹیج پر آنے والا شخص، کسی بھی موضوع پر بات کرنے والا شخص جب بھی کوئی موضوع اٹھاتا ہے تو اس کے موضوع میں اگر علامہ اقبال کا شعر نہ ہو تو اس کا موضوع مکمل سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بخشی ہے کہ ان کے کلام کو کافی حد تک پذیرائی ملی ہے، اور اقبال شناس جو ہیں ان کی کثیر تعداد برعظم اشیاء میں پورے عالم میں موجود ہے۔ کشمیر یونیورسٹی میں بھی علامہ اقبال کے نام سے ایک لائبریری بھی ہے، ریسرچ سینٹر بھی ہے، جہاں سے لوگ اقبال شناسی پر ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور اپنے منفرد انداز میں ڈاکٹر سر محمد اقبال کی سراہنا کرتے ہیں، ان کے کلام کی داد دیتے ہیں، بڑے بڑے مضامین لکھتے ہیں، اس پر تبصرے کرتے ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں۔ تو بہرکیف علامہ اقبال کے مشہور شعر میں سے ایک نظم جو ہے آرزو، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہے، شورش سے بھاگتا ہوں، شورش سے ہوں گریزاں، دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقدیر بھی فدا ہو۔ تو کبھی پرندے کی آواز بنے ہیں، ہے نا، آزاد کر دے مجھ کو اے قید کرنے والے، ہے نا، اس طرح سے بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو خصوصی بچوں کے لیے بھی لکھے گئے ہیں اور بڑوں کے لیے۔ پیارے بچوں، اس میں سے کچھ سوالات ہم نے کرنے تھے، وہ کل میں نے آپ کے گروپ میں وہ سوال لکھ کے روانہ کیے ہیں۔ سوال پھر میں دہراتا ہوں، آپ جواب دیکھیے اور ان کو یاد کیجیے۔ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال سیالکوٹ میں 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے کردار میں کون سی خوبیاں موجود تھیں؟ تو یہ بھی میں نے لکھ کے بھیجا ہے، پھر میں یہاں دہراتا ہوں، لیکن آپ وہی لکھیے جو میں نے آپ کو روانہ کیا ہے۔ یادداشت کے لیے میں یہاں یہ چیزیں پھر دہراتا ہوں۔ تو علامہ اقبال جو ہیں ان میں شرافت، نیکی اور دینداری جیسی صفات موجود تھیں۔ تو علامہ اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ اس طرح سے تیسرا سوال ہے، یورپ کے ملکوں میں انہوں نے کیا دیکھا؟ یورپ کے ملکوں میں انہوں نے اسلامی دور حکومت کی پرانی یادگاریں دیکھی۔ یورپ کی ممالک میں جا کر انہوں نے اسلامی دور حکومت کی پرانی یادگاریں دیکھی، جنہیں دیکھ کر وہ کافی متاثر ہو گئے۔ علامہ اقبال کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کب لکھا جانے لگا؟ علامہ اقبال نے جب پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ادب میں ڈاکٹر بن گئے، تب سے ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر سر محمد اقبال لکھا گیا۔ آپ سمجھ گئے بچوں؟ تو اسی طرح سے اب اس کا دوسرا سوال ہے، درجہ ذیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں بھریے۔ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، الفاظ جو دیے گئے ہیں آپ اچھے سے دیکھیے کتاب کو، آپ پیج نمبر 47 دیکھیے۔ پہلا ہے، علامہ اقبال کا ڈیش لاہور میں ہے۔ علامہ اقبال کا مقبرہ لاہور میں ہے، ٹھیک ہے، مقبرہ یعنی قبرستان۔ اعلیٰ تعلیم ڈیش کرنے کے لیے وہ جرمنی گئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ
جرمنی گئے۔ اور تیسرا ہے کسی زمانے میں اسلامی ڈیش کا پرچم لہرایا کرتا تھا، کسی زمانے میں اسلامی حکومت کا پرچم لہرایا کرتا تھا۔ جی بچوں، انہوں نے انگریزوں کا دیا ہوا ڈیش واپس کر دیا۔ انہوں نے انگریزوں کا دیا ہوا کیا واپس کر دیا؟ دیا ہوا خطاب واپس کر دیا، جو خطاب دیا تھا انہوں نے سر۔ تو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے وہ نہیں مانا، کیونکہ انگریز لوگ ہندوستان پر تجارت کے بہانے یہاں پر قابض ہو گئے تھے، اور یہاں کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ تو علامہ اقبال سے وہ برداشت نہیں ہوا، اس لیے وہ سر خطاب قبول نہیں کیا۔ اب ہے سوال تیسرا، صحیح جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگا اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگا۔ دیکھیے آپ، علامہ اقبال لاہور میں پیدا ہوئے تھے، یہ صحیح ہے؟ نہیں، علامہ اقبال لاہور میں نہیں، بلکہ لاہور میں ان کا مقبرہ ہے۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو مسلمانوں کے بچھڑے پن کے احساس نے انہیں دکھی کر دیا۔ مسلمانوں آپ کے سبق میں موجود ہے، یہ بچھڑے پن کے احساس نے انہیں بہت دکھی کر دیا۔ یہ پہلے ہی بیچ میں یہ نوٹ ہے یہاں پر آپ کی کتاب میں۔ تو پیارے بچوں، تو یہ صحیح ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری پانے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ تو پہلا والا کراس ہے، دونوں میں ٹک لگائیے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں 2 جملے موجود ہیں۔ انگریزوں نے ان کی قابلیت کے لیے انہیں سر کا لقب خطاب دیا۔ قابلیت کے لیے انہیں سر کا خطاب دیا۔ اور دوسرا جملہ ہے، ہندوستان کے لوگوں نے انہیں علامہ کا لقب دیا اور ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ لقب اور خطاب یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو یہاں علامہ لقب ہے اور سر خطاب ہے۔ خطاب سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے، لقب لوگوں کی طرف سے اکثر دیے جاتے ہیں۔ جو نام عزت بڑھانے کے لیے حکومت سے ملے اس کو خطاب کہتے ہیں، جیسے سر۔ اور جو نام کسی وصف کی بنا پر لوگوں کی طرف سے ملے اس کو لقب کہتے ہیں، جیسے علامہ۔ اب بتائیے کہ یہ الفاظ لقب ہے یا خطاب؟ کلیم اللہ علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ یہ بتائیے کیا ہے؟ یہ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا۔ تو یہ لقب ہے یا خطاب ہے۔ اسی طرح سے ہے پدم بھوشن، یہ کیا ہے؟ شیر کشمیر، یہ کیا ہے؟ یہ خطاب ہے۔ ذبیح اللہ علیہ السلام لقب ہے۔ قائد اعظم یہ خطاب ہے۔ تو بہرکیف یہ سوال میں آپ ہی پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب بتائیے کہ یہ الفاظ لقب ہیں یا خطاب؟ کلیم اللہ علیہ السلام، پدم بھوشن، شیر کشمیر، ذبیح اللہ علیہ السلام، قائد اعظم۔ ان کو آپ اچھے سے گھر میں دیکھیے، اپنے بڑوں سے پوچھیے اور اس سوال کو آپ خود مکمل کیجیے۔ یہ آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ ہو گیا۔ آپ غور سے سنیے، لاسٹ والا سوال جو ہے یہ ہوم اسائنمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس کو آپ بغور دیکھیے اور اپنے گھر میں بیٹھے بزرگوں سے سنیے، پوچھیے کہ یہ خطاب ہیں یا لقب ہیں۔ اوپر سکھایا ہوا ہے، تو جو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں، جو لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو علامہ کہتے ہیں۔ تو ہے نا، جیسے کلیم اللہ یہ خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ پدم بھوشن یہ بھی خطاب ہے نا۔ شیر کشمیر یہ بھی خطاب ہے۔ ذبیح اللہ یہ بھی خطاب ہے۔ قائد اعظم یہ لقب ہے۔ تو پیارے بچوں، آج یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر آپ کے پاس آئیں گے ایک اور سبق لے کر۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔